ہر چیز کو پہلے سے زیادہ اوپر کیا جاتا ہے، ہر چیز، اور قیامت تک روزانہ 5 دفعہ اس کا حسن بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ مثلا ایک جنت کی لڑکی لے لو، ایک لڑکی جس دن اللہ نے اس کو بنایا اپنے ہاتھوں سے بنایا، جنت کی عام لڑکی ایسی ہے، عام لڑکی کہ وہ انسانوں کو ایک نظر دیکھے تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ آخری درجے کا آدمی جنت سے جب نکلے گا نا، جنت میں دوزخ میں عذاب سہتا 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 جب وہ نکلے گا اور جنت میں پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی بیوی اس کے سامنے کرے گا تو اس کو دیکھ کر اس کی جو نظریں پھٹیں گی تو 40 سال تک اس کو بس ایسے دیکھتا رہے گا، دیکھتا رہے گا، اس کی نظر ادھر نہیں جائے گی، ادھر نہیں جائے گی، 40 برس صرف دیکھنے کی لذت میں گم رہے گا۔ آخر وہ لڑکی کہے گی اما لک فینا من رغبۃ، آپ مجھ سے ملنے نہیں آؤ گے، بیٹھے دیکھتے جا رہے ہو۔ وہ بھی سچا ہے، کہاں دوزخ کے کالے کالے فرشتے دیکھے، کہاں جنت کی حور دیکھی، وہ بھی سچا ہے بیچارہ، وہ دیکھ کے ہی پاگل ہو رہا ہے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے گھٹیا درجے کی جنت، تو وہ اعلیٰ جس سے اللہ نے بنایا، پھر اس کو سجایا، پھر روزانہ 5 دفعہ اللہ اس کے حسن کو روز بڑھا رہا ہے، روز بڑھا رہا ہے، روز بڑھا رہا ہے۔ کیا چیز ہے؟ ایمان والی عورت، نیک عورت اس جنت کی حور سے جو روزانہ 5 دفعہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جاتی اور قیامت تک ہوتی جائے گی، ہوتی جائے گی، وہ اس عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ان پر عزت بخشے گا۔ تو وہ فردوس اعلیٰ، دیکھو نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر دنیا سونے چاندی کی ہوتی اور جنت ہوتی مٹی کی تو بھی عقل والے کو چاہیے تھا جنت کا شوق رکھے، چونکہ دنیا چھوڑ کے چلے جانا ہے اور جنت میں ہمیشہ رہنا ہے۔ تو ڈنڈی اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہونا تو یہ رہنے کی جگہ نہیں، چھوڑ کے چلے جانا ہے، چھوڑ جانا ہے، اور جنت ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ نے اس کو مٹی سے بنایا، اس کو سونے چاندی سے بنایا، مشک عنبر زعفران کافور سے بنایا۔ نیچے والے جنتی خود اٹھا کے شراب پئیں گے، یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، درمیان والے جنتیوں کو غلام پلائیں گے، فرشتے پلائیں گے، یسقون فیہا کأسا کان مزاجها سنجبیلا، جنت الفردوس والوں کو اللہ خود اپنے ہاتھوں سے پلائے گا، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اللہ ان کا ساقی بنے۔ کیا کمال ہے، کیا کمال ہے کہ اللہ ہی ساقی بن جائے۔ ہائے ہائے، آپ نے کہا اللہ ساری جنت والوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا۔ واہ کیا کمال۔ تو جو اللہ کو راضی کر گئے بھائی اور اللہ کے محبوب کی غلامی کا حق ادا کر گئے، ایسے ان کے سمر گئے، دنیا اور آخرت سمر۔ آپ نے کہا عمر میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، میں نے پوچھا کس کا ہے؟ کہا گیا قریشی کا ہے، میں سمجھا میرا ہے، لیکن جب میں اندر جانے لگا تو مجھے کہا گیا آپ کے غلام عمر کا ہے۔ پھر آپ نے کہا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہے، میرا ساتھی تو ہے۔ پھر آپ نے کہا علی تجھے خوشخبری ہو، جنت میں تیرے گھر میرے گھر کے سامنے ہے، خوش ہو؟ آپ نے کہا خوش ہو؟ تو حضرت علی رونے لگے، کہنے لگے جی میں بالکل خوش ہو گیا۔ پھر آپ نے کہا طلحہ زبیر تمہیں بھی خوشخبری ہو، جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا جو ساتھ ساتھ رہے گا، میرے 2 ہیں، ایک طلحہ اور ایک زبیر۔ تو آپ نے کہا میں سب سے پہلے جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت کے فقیر لوگ پہلے جنت میں جائیں۔ تو اصل ٹھکانہ وہ جو اللہ نے موت کے بعد رکھا ہے، جہاں جانے والا پھر مرے گا نہیں، جانے والا مرے گا نہیں، ہمیشہ کی زندگی گزارے گا۔ بھائی اس کی نیت کرو، پچھلی پر توبہ کرو، اگلی کے لیے محنت کرو، جو کرے گا اللہ تعالیٰ اسے چمکائے گا، اللہ تعالیٰ اسے عزت بخشے گا، اس کی زندگیوں میں خوشیاں لائے گا۔ جو غافل چلا جائے گا وہ یہاں بھی خسارے میں ہے اور آگے بھی ناکام ہے۔ تو بھائیو پچھلی پر تو کرو توبہ اور اگلی کے لیے کرو نیتیں اور ارادے۔ تو سارے بھائی کرتے ہو نا انشاءاللہ؟ ایک نیت تو سارے کرو
کہ بھئی آج یا اللہ تیرے دربار میں توبہ کر کے اٹھنا ہے، جتنے آج تک غفلت گناہ کیے یا اللہ معاف کر دے، تو ایک زبان سے سارے بھائی کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دیں یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ یہ توبہ ایسا عمل ہے کہ جب آدمی ایک دفعہ کر لیتا ہے سچے دل سے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ بارش کے قطروں کے برابر ہوں، سمندر کی لہروں کے برابر ہوں، اور زمین آسمان کے مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، جب آدمی عرفات میں پہنچتا ہے نا، عرفات میں تو اللہ کہتا ہے میرے بندو آج اتنے گناہ لاؤ جتنے ریت کے ذرے ہیں، جتنے بارش کے قطرے ہیں، جتنے درختوں کے پتے ہیں، اور جب سے وقت کی گھڑی چل رہی ہے، وقت جس دن سے بنا اس دن سے لے کر آج تک جتنے گھڑی گھنٹے منٹ سیکنڈ جتنے ہیں اتنے بھی گناہ لے کر آؤ، تو آج کہو گے نا یا اللہ معاف، تو میں سارے معاف کر دوں۔ تب ہمارے اتنے تو ہیں نہیں کہ بارش کے قطروں کے برابر اور درختوں کے پتوں کے برابر 200 400 1000 لاکھ دو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن توبہ ہونی چاہیے۔ ادھر آدمی کہتا نا یا اللہ میری توبہ، جاؤ سب معاف کر۔ ہاں اتنی وضاحت ضرور ہے کہ اگر نمازیں چھوڑی ہیں تو اس کی قضا باقی رہتی ہے، گناہ معاف ہوتا ہے۔ کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق واپس کرنا باقی ہے، گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ حق واپس کرنے کی کوشش کرتا کرتا مر گیا اور نہیں ادا ہو سکا، نیت تھی، تو ایک مزدار بات سنو، ایک حدیث یاد آ گئی، تو وہ آ جائے گا قیامت والے دن، حقدار آئے گا، یا اللہ اس نے میرا حق مارا تھا، مجھے ڈنڈی میں کھا گیا تھا، مجھے دے۔ اللہ کو پتہ ہے یہ تائب ہو گیا تھا، کر نہ سکا، تو اللہ اس کا وکیل بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا لے کر دوں؟ اس کا حق، کہ اس کے پاس تو ہے کچھ نہیں، کہ اس کی نیکیاں لے کے دے مجھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نیکی ہے نہیں اس کے پاس، تو وہ کہے گا میرے گناہ اس کو دے۔ ایسے ہی ہوگا، حقوق کا معاملہ ایسا ہی، نیکیاں دینی پڑیں گی، جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر بھی حق باقی ہوں گے تو حقداروں کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے۔ وہ کہے گا میرے گناہ اس پر ڈال، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو چھوڑ، اوپر دیکھ۔ جب وہ اوپر دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ جنت کی جھلک دکھائے، وہ حور جو اس کو دیکھ کے مسکرائے گی نا، کلیجے میں اس کا پانی ہو جائے گا، تو ہائے یہ کیا، یا اللہ یہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جو قیمت دے دے، جو قیمت دے دے۔ وہ کہے گا اس کی کیا قیمت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اپنے بھائی کو معاف کر دینا اس کی قیمت۔ کہے گا بابا میں معاف کی تمہیں تو ایج دے دے بس میں، تو اللہ وکیل صفائی بن جائے گا ان کے۔ تو اس لیے بھائی جب گناہ ہو فوراً توبہ کرنا، جب گناہ ہو فوراً توبہ کرنا، کبھی توبہ کے بغیر نہ رہنا، اور اپنی زندگی سے جھوٹ کو، غیبت کو، گالی کو نکال دو، یہ ورقہ ہی پھاڑ دو، کسی کو گالی نہ دو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو۔ یہ ایسے گناہ ہیں جو ساری نیکیوں کو کھوکھلا کیا کرتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں۔ تو اب بولو بھائی، ساری دنیا میں جانا ہے، کون بھائی تیار؟ بھائی یہ ملک الموت کے آنے سے پہلے پہلے کون اللہ کی راہ میں نکلے گا انشاءاللہ؟ ذرا دکھاؤ تو صحیح کھڑے ہو گئے۔ فرشتے کے آنے سے پہلے پہلے کون جائے گا بھائی؟ ماشاءاللہ، اچھا سارے تیار ہو گئے، فرشتے کا نام سنتے ہی تیار ہو گئے۔ چلو بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ۔ بھائی میں یہ کھڑا ہونا بھی اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ جو بھائی تشریف لائے ہیں یہ نیت کر کے جاؤ کہ اس چھوٹا سا علاقہ ہے، مختصر سی آبادی ہے، سب کو نمازی ضرور بنانا ہے۔ کوئی مسلمان چھوٹا بڑا مرد عورت بے نمازی نہ رہے، اس کی فضا بنانی ہے۔ جن کو اللہ نے رزق دیا ہے اگر زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں تو وہ اپنی پچھلی پر توبہ کریں اور سارا اپنا حساب جوڑ کر تھوڑا تھوڑا کر کے زکوٰۃ کو زندہ کریں۔ جن پر فرض نہیں وہ بھی کچھ اللہ کے نام پہ ضرور دیا کریں، کہ اس سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ جو ہے یہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے نام پہ خرچ کرنا بہت پسند ہے۔ تو فرض نہ ہو زکوٰۃ پھر بھی اللہ کے نام پہ خرچ کیا کریں، اس سے انشاءاللہ اللہ پاک ایک تو مصیبتیں ٹالے گا، دوسرا رزق بڑھائے گا، تیسرا جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ جہنم کی آگ کو کیا چیز ٹھنڈا کرتی ہے، تو آپ نے کہا الصدقۃ الخفیہ، چھپ چھپ کے اللہ کے نام پہ دینا جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا۔
امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو ان کو غسل دینے لگے تو ان کی کمر پر نشان تھے بوریاں اٹھانے کی. تو بڑے اللہ نے عزت دی تھی دین کی بھی دنیا کی بھی, تو بڑے حیران ہوئے لوگ, یہ بوریاں اٹھانے کے نشان کیسے ہیں؟ پھر جستجو کے بعد پتہ چلا کہ 100 گھروں کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا, ان کو رات کو جا کے پہنچا آتے تھے, کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کیا کیا ہے.